بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 27واں سبق ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقے آزمائے کہ توحید کی دعوت سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور جب ان کو نجاشی بادشاہ کے دربار میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو واپسی پر پھر ابو طالب کی خدمتی میں ایک وفد بھیجا، اور آپ نے وہ سن لیا کہ اس وفد میں انہوں نے کیا باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ جب وہ پھر مایوس ہو گئے تو پھر جا کر مشورے اور تدبیریں چالیں چلانے لگے۔ پھر ایک بار جو ہے نا یعنی حبشہ کے بعد دوسری بار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا عمارہ، اس کو لے کے آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کی حمایت چھوڑ دیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں، اور ان کے مقابلے میں آپ یہ خوبصورت نوجوان اپنے پاس لے لیں، اور اس کا ہر حوالے سے ہم آپ کو حق دیتے ہیں، یہ آپ اپنا بیٹا سمجھیں، لیکن آپ اپنے بھتیجے کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں، اس نے آپ کے آباء اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے۔ ابو طالب نے بہترین جواب دیا اور کہا، خدا کی قسم یہ کتنا برا سودا ہے، اور واقعی برا سودا، واقعی برا سودا۔ جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ یہ کیسی بات ہے کہ تمہارا والا تو میں پالوں، اس کو کھانا کھلاؤں، اور تم میرے والے کو لے کر جاؤ اور اس کو قتل کرو۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر تو می ہو گئی۔ نوفل بن عبد مناف کا جو ایک پوتا تھا مطعم بن عدی، وہ کہنے لگا، ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے، اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ابو طالب نے کہا، بخدا لوگوں نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، یہ کہاں انصاف کی بات ہے، بلکہ تم جو مرضی کرنا چاہتے ہو کرو، اور جن کے ساتھ تم ملنا چاہتے ہو مل جاؤ، بخدا میں یہ سودا کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب یہاں بھی ناکامی ہو گئی۔ اب یہ 6 سن نبوی کا وسط چل رہا تھا، اور ظلم و تشدد کی بربریت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اضافے کی آخری کڑی شروع ہو گئی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ پہلے تو روکنا چاہتے تھے، بزور طاقت نہیں کر سکے۔ اب اگلا مرحلہ قتل کا منصوبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کا منصوبہ تیار کرنے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو رکھے اسے کون چکھے، اور ظلم و ستم اب قتل سے پہلے مزید بڑھ گئے۔ اس ظلم و ستم کے آپ چند نمونے دیکھیں۔ انہوں نے کیا کیا، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ ابو لہب کا نا ایک بیٹا جو تھا عتیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو کہنے لگا جو آپ نے پڑھا تھا نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ آخر تک، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زد و کوب شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، یہاں تک کہ آپ کی قمیص کرتا مبارک پاڑ دیا، اور اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ چہرے انور پر تھوک دیا۔ اگرچہ تھوک تو چہرے پر پڑا نہیں، لیکن اس نے اپنی طرف سے یہ کام کر دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے ایک بددعا دی تھی اور کہا تھا، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، اور یہ دعا پھر ایسے قبول ہوئی کہ لشکر دنگ رہ گیا۔ اور کیا ہوا کہ یہ ایک بار پھر شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے مقام زرقا، وہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اتنے میں ایک شاعر دور سے آیا، شعر،
اور وہ شیر جس کو لفظ کلب کا استعمال ہوا ہے، وہ شیر دور سے آیا تو عتیبہ نے دیکھتے ہی گھبرا گئے کہ یہ تو مجھے بس کھا لے گا، اور یہ دیکھو اس نے وہاں مکے سے یہاں مجھے مارا۔ لشکر نے ایسا کیا کہ ان کو اپنے بیچوں بیچ سلایا تاکہ شیر کو پتہ نہ چلے، لیکن شیر خود آیا نہیں تھا، شیر کو بھیجا گیا تھا، شیر کو بھیجا گیا تھا۔ اس لیے جب رات کو لشکر والے سو گئے تو شیر نے سب کو سونگتے سونگتے سب کو چھوڑا اور اسی جگہ پر اسی بسترے پر آیا جس پر یہ بدبخت لیٹا ہوا تھا، اس کے سر کو پکڑا اور اس کو نوچ کر ذبح کر دیا اور اس کا خون چوس لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ایسے اس کے اوپر ثابت۔ اسی طرح دوسرا تھا عقبہ بن ابی معیط، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ گردن میں رسی ڈالی حالت سجدہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ابو جہل نے اس سے زیادہ ظلم کیا، اور کیا ظلم کیا؟ ایسا ظلم کیا کہ وہی ظلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا سبب بنا، جس کا بعد میں تذکرہ بھی آ جائے گا۔ اور وہ حرکت کیا تھی؟ وہ حرکت یہ تھی کہ ابو جہل نے کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا ایک بار ان کا گزر ہوا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور سخت برا بلا کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ بالآخر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ ایسی چوٹ آئی کہ خون بہنے لگا، اور پھر وہ جا کر جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھ گیا، اور وہاں پر جو ہے نا قہقہے لگا رہا تھا کہ دیکھو میں نے آج یہ کہا۔ اور وہاں پر جو ہے وہ ایک آدمی تھا عبداللہ بن جدعان، اس کی ایک لونڈی تھی کوہ صفا پر، اپنے مکان سے یہ سارا منظر اس نے دیکھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے اور واپس اسی راستے سے آئے۔ جب اس راستے سے آئے تو اس لونڈی نے کہا تمہارے بھتیجے کے ساتھ، چچا زاد کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو سخت غصہ آیا اور جا کر فوراً ابو جہل پر جپٹ پڑا اور اس کو کہا میں تجھے اب چھوڑوں گا نہیں، تو نے میرے بھتیجے پر وار کیسے کیا، اس کے چہرے کو تو نے کیسے خون آلود کر دیا۔ وہاں پر دو قبیلوں کے اندر جنگ چل گئی، اور جو ہے وہ قبیلہ بنی مخزوم اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر ابو جہل نے بیچ بچاؤ کرایا اور کہا ہاں یہ غلطی میری تھی۔ یہیں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ پہلے حمیت کے طور پر مسلمان ہوئے تھے اور غیرت کی بنیاد پر مسلمان ہوئے تھے، لیکن بعد میں آپ کا اسلام پختہ ہو گیا اور آپ رسول اللہ اور مسلمان کے لیے باعث عزت بنے۔ یہ اتنے بدبخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط آ گیا، اس نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈالا اور نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا جو ہے وہ گھونٹنا شروع کیا، اور اس کی جو ہے نا آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے رہے، اتنے ابوبکر صدیق تک پیغام پہنچایا گیا۔ ابوبکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور اس بدبخت کو دھکا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے صدیق اکبر کہتے رہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک ایسے آدمی کے لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچاؤ سے یہاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی۔ اور ایسے ہی ابو جہل نے اسی جو ہے نا وہ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں بہت بڑے پتھر سے مارنے کی کوشش کی، اور جب آپ کے قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سامنے ایک ایسا اونٹ کی شکل کا یا شیر کی شکل کا ایسی کوئی چیز اور شکل پیش کر دی کہ ابو جہل ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور یہ ظلم و ستم چلتا رہا، لیکن دعوت اسلام بھی چلتا رہا۔ اور اسی ظلم و ستم کا جو ہے نا وہ ایک فائدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی صورت میں ہوا، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شجاعت دکھائی، سید الشہداء کا لقب پایا۔
اور یہی ظلم و ستم تھا کہ جس کے بعد ایک اور آدمی مسلمان ہوا اور اس کا نام سن کر ایمان تازہ ہوگا، انشاءاللہ وہ آئندہ کے سبق میں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔